اچھا جنید بھائی، آج جب سوشل میڈیا پہ میں نے ذرا صبح صبح نظر ڈالی تو میں بس امید لگا کے بیٹھا تھا کہ آج فکر اقبال کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی، مگر سب کو ایک فکر کھائی جا رہی تھی کہ اقبال ڈے پہ چھٹی کیوں نہیں ہے. تو ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ جو لوگوں کی ایک سوچ ہے جو فکر کھائی جا رہی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج علامہ اقبال علیہ رحمہ جو ہیں وہ بے انتہا خوش ہوں گے، بے انتہا خوش ہوں گے. خوشی اس بات کی ہوگی کہ میرے بچوں کو، میری اولادوں کو میری فکر سے زیادہ میرے یوم پیدائش کی چھٹی کی فکر جو ہے وہ زیادہ لگی ہوئی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے، شاید میں اگر غلط نہیں ہوں، کہ آج روحانی طور پہ جو ہے وہ علامہ اقبال نے اس پاکستان کا سروے بھی کیا ہوگا، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہوں گی اور پوچھا بھی ہوگا کہ بھائی یہ بتاؤ صورتحال کیا ہے. جس پاکستان کا خواب، جس خطے کا خواب میں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے، کیسے جی رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو میرا خیال ہے جواب یہ ملا ہوگا کہ اے اقبال، پاکستان سے کرپشن مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، پاکستان سے رشوت مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، پاکستان سے فرقہ واریت نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کھینچ کے کسی جگہ پہ زندہ درگور کر دیا ہے، پاکستان سے عصبیت نے مکمل طور پہ اپنا دامن چھڑا کے پاکستان سے باہر نکلنے کی ٹھان لی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا گیا ہوگا کہ مہنگائی کا تو اب نام بھی نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کو شاید یہ جواب ملا ہو کہ بے روزگاری تو دور دور تک اب نظر نہیں آتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا ہو کہ میرٹ کا اب قتل عام نہیں ہوتا، بلکہ میرٹ کی بنیادوں پر نوجوانوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کو شاید یہ کہا گیا ہو کہ تھانے اب نہیں بکتے، ایس ایچ اوز اب نہیں بکتے، اب لوگوں کو انصاف جو ہے وہ تھانوں کے اندر ہی مل جایا کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کو یہ کہا گیا ہوگا کہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ تو مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کو شاید یہ کہا گیا ہوگا کہ اے اقبال، اب کسی گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کو شاید یہ کہا گیا ہو کہ اب کسی تحریک اور کسی تنظیم کے پرچم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب اگر حیثیت ہے تو صرف اور صرف سبز ہلالی پرچم کی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا گیا ہوگا کہ اب کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بہو، کوئی بیوی جو ہے اپنے بیٹے، اپنے شوہر، اپنی اولاد کے اوپر جو ہے بین نہیں کرتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کو شاید یہ کہا گیا ہوگا کہ اب کوئی کسی کو ایک موبائل اسنیچ کرنے کے نام پر مارتا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے فہیم بھائی کہ شاید اقبال کو یہ جواب ملا ہو کہ اب پاکستان کے اندر جو مقتدر حلقہ ہے وہ اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے پیش کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا گیا ہوگا کہ میمو گیٹ اسکینڈل جو ہے اس کا کلائمیکس ہو چکا ہے اور صدر نے جو ہے کرسی صدارت کو چھوڑ دیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا گیا ہوگا کہ پیناما لیکس کے معاملے پہ وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک اعلیٰ عدلیہ کوئی فیصلہ نہیں کر دیتی اس وقت تک میں وزارت عظمیٰ سے نیچے اتر کے بیٹھوں گا ایک عام آدمی کی طرح. جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا کہ مجھے اس کرسی پہ بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے درمیان اب کوئی دیوبندی نہیں ہے، کوئی بریلوی نہیں ہے، کوئی اہل تشیع نہیں ہے، کوئی اہل حدیث نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا گیا ہو کہ یہ سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، پنجابی کے جو جھگڑے ہیں وہ ہم نے مکمل طور پہ ختم کر دیے ہیں، اب صرف اور صرف پاکستان کی بات ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا ہو کہ اے اقبال، بلوچستان کے اندر جو سوزش ہے یا جو ٹربلنس ہے اس کا بھی ہم نے قلعہ کما کر دیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا ہو کہ اب ہم جو ہیں وہ تمام اسپائز جو پاکستان کے اندر را کی صورت میں اور آر ایس ایس کی صورت میں کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی سر عام لوگوں کے سامنے پھانسی دے کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت ہمارے لیے سب سے بڑی شے ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ بتا دیا ہو کہ اقبال، اب کوئی بھی اندرون سندھ میں بیٹی جو ہے وہ کاری کے نام پر نہیں ماری جاتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا ہو کہ اب غیرت کے نام پر جو ہے کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن کا قتل نہیں کیا جاتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا ہو کہ اب پاکستان سے فیوڈل لاٹ سسٹم کو مکمل طور پہ ہم نے ختم کر دیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ جواب ملا ہو کہ جن 520 خاندانوں کا پاکستان کے اوپر قبضہ تھا اس قبضے کو ہم نے ختم کر دیا ہے اور اقتدار کو اب ہم نے ایک عام آدمی تک منتقل کر دیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کو یہ کہا ہو کہ اقبال، جس قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ پاکستان کو چلتے ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، اب اسی قرآن اور سنت کی روشنی میں پاکستان ترقی کر رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال کو یہ کہا ہو، یہ جواب ملا ہو
कि जिस मुस्लिम उम्मा के लिए आपका दर्द था, जिसके लिए आप रोते थे, जिसके लिए आप ये कहते थे कि शराब कोहन फिर पिला सा गया, वही जाम गर्दिश मिला सा गया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हरी शाख मिल्लत तेरे दम से है, नफस इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। अब उम्मत बुनियादी तौर पे उस नजर की तरफ आ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है फहीम भाई कि पाकिस्तान में अब हम आर्मी को लान तान करने की बजाय उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जो है पाकिस्तान की बॉर्डर्स को सिक्योर किया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इकबाल को ये कहा गया हो कि पाकिस्तान में अब मुकम्मल तौर पे एक निसाब तालीम है और एक ही निसाब तालीम के जरिए से हम जहनों की बूदोबाश किया करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इकबाल को शायद ये कहा हो कि बेरोजगारी और नौकरियां न मिलने की वजह से आपकी औलादें जो पाकिस्तान छोड़ के जा रही थी, अब वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रही हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर ही रहकर अपनी तरक्की का सामना कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो रेड़े वाले जो रोज सुबह जो है उठकर 200-200, 300-300 रुपए की दिहाड़ी लगाते थे, आज वो दुकानों के मालिक हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इकबाल को ये कहा हो कि जिन्होंने दुकानें खोली थी, आज उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज खोल ली हैं और हजारों की तादाद में मजदूर वहां पर काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई माँ पाकिस्तान में अपने बेटे को घर से निकलने से पहले ये नहीं कहती कि बेटा अपना शनाख्ती कार्ड अपनी जेब में रख के जाना, इसलिए कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई सनसनाती हुई गोली तुम्हारे सीने को आके छन्नी कर दे और ये तक मालूम ना हो कि तुम किसकी औलाद हो। कम से कम हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी औलाद को फुला जगह पर, फुला गली में, फुला नुक्कड़ के ऊपर फुला शख्स ने मारा था और उसकी शनाख्त हो गई कि वो किसी और की औलाद नहीं है बल्कि मेरी औलाद है। अब कोई माँ अपने बच्चे को शायद ये नहीं कहती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इकबाल को ये कहा हो कि ऐ इकबाल, जो वादा इस कौम ने आपसे किया था, आज उस वादे की वफा का दिन आ चुका है कि हमने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को उस महराज पे पहुंचा दिया है तरक्की की जिस महराज पे आप देखना चाहते थे। लेकिन फहीम भाई, मुझे अचानक आंख खुलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं ख्वाब देख रहा था और हकीकत में इकबाल ने किसी से सवाल नहीं किया था, क्योंकि इकबाल ने तो 4 मिसरे कह दिए थे कि आईने जमा मरदा हक कोई यो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई, ऐ ताइर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अल्लाह, आपने लाजवाब कर दिया और इसीलिए मैं बीच में बिल्कुल मैं बोला नहीं कुछ, क्योंकि इतनी खूबसूरत बात। ये तो आप पाकिस्तान की वो शक्ल दिखा रहे थे जिसका नजरिया इकबाल ने पेश किया था। मुझे ऐसा लगता है, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इकबाल को यह जवाब भी दिया गया हो कि अब फैसले अवाम के हाथों में होंगे, पाकिस्तान से बाहर उन ताकतों के हाथ में नहीं होंगे जो पाकिस्तान के मफाद से हमेशा खेलते रहे और पाकिस्तान को फुटबॉल बना के दुनिया के सामने रुस्वा करते रहे। थैंक यू सो मच जुनैद इकबाल साहब। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप दोस्तों की खिदमत में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।